مجدد پاک کو پڑھنا ہے تو پورا پڑھو، ہے نا۔ اب بڑی تیزی کے ساتھ ایک مجدد کی سیرت سنی جس نے اپنے وقت کے فتنے کا خاتمہ کیا، اب دوسرا مجدد جسے دنیا امام عاشقہ اعلیٰ حضرت اہل بیت کے در کا غلام، صحابہ کے در کا نوکر، نبی کا وفادار امام احمد رضا خان۔ اور اعلیٰ حضرت کا نسب نامہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے، شاید آپ لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ میں آپ کو اعلیٰ حضرت پر بھی اس دور میں صرف نام رکھنے کی وجہ سے، بزرگوں کے نام ہونے کی وجہ سے آپ کو شیعہ کہا گیا۔ کیوں کہا گیا معلوم ہے؟ اعلیٰ حضرت کے والد کا نام نقی علی خان، بولیں گے یار میرے ساتھ، کیا نام؟ نقی علی خان۔ نقی علی خان کے والد کا نام رضا علی خان، رضا علی خان کے والد کا نام حافظ کاظم علی خان۔ یہ سارے نام دیکھ کر اس وقت کے گستاخوں نے کہا تھا یہ شیعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ادھر تو آپ بتاؤ میں کیا ہوں؟ تو نام دیکھ رہا، ارے یہی تو نام ہے جو نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت اس دور میں بھی فتویٰ لگا، میں جب پڑھا میں ہکا بکا رہ گیا، ہے نا۔ تو وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند ہیں۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند نہیں، آنکھیں کھول اور پڑھ کہ اعلیٰ حضرت نے مولا مرتضیٰ کے بارے میں کیا کہا، علی کے بارے میں امام احمد رضا نے یوں عقیدت پیش کی کہ شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن۔ شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پڑھتا میں دستی قدرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اعلیٰ حضرت۔ وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند ہیں۔ میں نے کہا نہیں جناب، آنکھیں کھولو اور پڑھو کہ اعلیٰ حضرت نے جس طرح اصحاب کی شان پر پہرا دیا، اس طرح آل کی شان پر بھی پہرا دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ اللہ نے ان کو کس طرح چن لیا تھا اور اللہ کا ان پر کتنا خاص فضل تھا۔ واقعہ بیان کرنے والا کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ درس قرآن لے رہے تھے۔ کیا لے رہے تھے؟ بولیں گے مل کر، بولیں گے ایک ساتھ، درس قرآن، قرآن سیکھ رہے تھے۔ تو ایک آیت آئی، استاد زبر پڑھا رہے تھے، اعلیٰ حضرت اس آیت کے لفظ میں زیر پڑھ رہے تھے۔ زبر زیر کا فرق ہوتا ہے، اوپر زبر نیچے بولے زیر۔ اب اعلیٰ حضرت استاد پڑھا رہے تھے زبر، آپ پڑھ رہے تھے زیر۔ اب آپ کے والد یا آپ کے دادا دیکھ رہے تھے، غالباً آپ کے دادا کا ذکر ہے، دیکھ رہے تھے استاد پڑھائے زبر، آپ پڑھے زیر۔ آپ کھڑے ہو کر آئے، آپ نے فرمایا بیٹا لاؤ قرآن شریف مجھے دو۔ آپ نے دیکھا دوسرا قرآن بھی منگوایا گیا، تو جس نسخے میں آپ پڑھ رہے تھے اس میں کتابت والے نے مسٹیک کی تھی، وہ زبر نہیں زیر تھا۔ دوسرا نسخہ دیا گیا، آپ پڑھنے لگے۔ پھر آپ کے دادا نے آپ سے پوچھا کہ میرے بیٹے احمد رضا ایک بات تو بتا، استاد تیرا تجھے زبر پڑھا رہا تھا، تو زیر پڑھ رہا تھا، بات کیا ہے؟ آپ کا بچہ اگر استاد ایک بار پڑھائے غلط، دو بار پڑھائے، تیسری بار وہ بھی غلط پڑھے گا، ہے نا۔ استاد پڑھا رہا ہے۔ واقعہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ کے دادا نے پوچھا زبر پڑھائے استاد، تو پڑھے زیر، بات کیا ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں دادا حضور میں لاکھ کوشش بھی کر لوں، میں کوشش پہ کوشش کر رہا تھا کہ زیر نہیں زبر پڑھوں، مگر میری زبان سے بار بار زبر نہیں زیر پڑھا جا رہا تھا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ جسے اللہ چن لے اللہ اس پر ایسا کرم کرتا ہے۔ اور یہ حقیقت میں یہ ہمیں جو نہیں بتایا گیا نا، اس لیے ہم لوگ ان شخصیات کے ذکر سے دور ہیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں آپ، ہمیں بہت سی باتیں نہیں بتائی گئی، اس لیے ہم ان کے ذکر سے دور ہیں۔ اب آپ
سماعت فرمائیے ان کا عشق رسول کتنا تھا. آپ نے تو بے شمار اور کیا عشق رسول کی بات کرتے ہو. پوری دنیا کو اور پوری دنیا کے سنیوں کو, پوری دنیا کے عالم اسلام کے تمام سنیوں کو نبی کا مقام, مرتبہ, شان, عظمت, رفعت, توقیر, اکرام اپنے اشعار کے ذریعے بتانے والی ذات کون؟ بولے امام احمد رضا. لوگ اس وقت کہہ رہے تھے نبی مردہ ہے, نبی مردہ ہے. اعلیٰ حضرت گئے, نبی نے دیدار کرایا, پھر کیا لکھا؟ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ اشعار کی صورت میں جس نے نبی کی شان بیان کی کہ تو زندہ ہے مصطفیٰ, تو زندہ ہے واللہ, ہم نہیں دیکھ پاتے بھائی, وہ تو زندہ ہے. اور آگے چلیے, یہ ادب کتنا تھا. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا حدیث پڑھانے کا انداز الگ تھا, جدا تھا. وہ لکھتے ہیں کہ جب آپ حدیث کا درس دیتے تو اعلیٰ حضرت خود کھڑے رہتے, حدیث کی کتاب ہاتھوں میں ہوتی اور جو طلبہ حدیث سیکھ رہے ہوتے وہ بھی کھڑے رہ کر سنتے. ادب مصطفیٰ, مصطفیٰ کا کلام ہے, پڑھنے والا بھی کھڑا ہے, جو سن رہے وہ بھی کھڑے ہیں. اس لیے سیکھو ادب کسے کہتے ہیں. اور پھر اتنا ہی نہیں, اتنا ہی نہیں, کیچوچا کا شہزادہ. بولے یار, اب تو ہاتھ کھڑا ہوگا نا آپ کا, بولے سبحان اللہ. آپ کی حیات مبارکہ میں آتا ہے کہ مولانا سید احمد اشرفی الجیلانی, آپ جب بریلی تشریف لاتے آپ کی محفل میں, مولانا سید احمد اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ, تو اعلیٰ حضرت ان کی مجلس میں کھڑے ہو کر بیان سنتے. تقریر مولانا احمد اشرف کر رہے ہیں, کھڑے ہو کر اعلیٰ حضرت سن رہے ہیں. پوچھا گیا کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں جب یہ رسول کی حدیثیں پڑھتا ہے نا تو رسول اس محفل پر متوجہ ہوتے ہیں, نظر کرم فرماتے ہیں. میں رسول کے ادب میں اور آل رسول کے ادب میں مجلس کھڑے ہو کر سنتا ہوں. ہمارا محفلوں میں بیٹھنے کا انداز کیا ہے اور اعلیٰ حضرت کا انداز کیا ہے؟ ایسے ہی مقام تھوڑی ملتے ہیں, ایسے ہی مرتبے تھوڑی ملتے ہیں. اور کیا عقیدہ دیا, کیا عقیدہ ہے؟ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو, جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو, اور کربلائے رد شہید کربلا کا ساتھ ہو. بلاؤں کو رد کرنی ہے تو اعلیٰ حضرت کربلا والوں کو یاد کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ محبت کے پیمانے اور یہ محبت کا درس جس شخصیات نے ہمیں دیا, اس میں سے ایک ذات کا نام مجدد امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ان کا نام لے کر صرف دکانداری کر رہے ہیں, مگر الحمدللہ ہماری دکان ہے نہیں, دکانداری کرنی نہیں ہے, مریدوں کے پیسوں پر پلنا نہیں ہے, تقریروں کی فی لینی نہیں ہے نا, 25-25 ہزار روپے مہینوں کا پگار ہمیں کھانا نہیں ہے, گلوں کی کمائی ہمیں پیٹ میں ڈالنی نہیں ہے. اس لیے ہم اعلیٰ حضرت کو اپنی ضرورت نہیں, اپنی ضرورت نہیں, اپنی محبت سمجھتے ہیں. اور یہ محبت چلتی رہے گی, یہ محبت
کارواں چلتا رہے گا، کیونکہ اس کاروے کا امیر میرا پیر حضور اصغر القادری کی ذات ہے۔ ہمیں تو ان کے نام پر روٹیاں اور بوٹیاں جمع کرنی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری ضرورت نہیں، یہ ہماری محبت ہے، یہ ہمارا عشق ہے، کیونکہ اس نے ہمارے باپ کی عظمت پر پہرا دیا ہے، ہمارے نانا کی ناموس پر پہرا دیا ہے، اصحاب کی عزت پر پہرا دیا ہے۔ اس لیے ہر خانقاہ کو چاہیے کہ احمد رضا کی خدمت بتاؤ، اور وہ بتاؤ جو مولویوں نے چھپایا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ احمد رضا مولوی کی جاگیر نہیں، پوری ملت سنیت کی جاگیر ہے۔ مولویت کی جاگیر کا نام احمد رضا نہیں، سنیت کی جاگیر کا نام احمد رضا ہے۔ اور ہم معذرت کے ساتھ ٹی وی پر بیٹھ کر اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند نہیں کریں گے، ٹی وی پر بیٹھ کر آنکھیں کھولیں گے اور لوگوں کی کھلوائیں گے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کو کانے بن کے نہیں، آنکھ والے ہو کر پڑھو، ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ بھائی جب کسی کے پیچھے چلنا ہوتا ہے نا، کسی کو سمجھنا ہوتا ہے، کسی سے کچھ حاصل کرنا ہوتا ہے، تو آنکھ کھول کر پڑھا جاتا ہے، آنکھ بند کر کے نہیں۔ میں نے کہا خود ٹی وی پر بیٹھے میرے بھائی اور پھر کہہ رہے آنکھ بند ہے تو فائدہ کیا، آنکھ کھولتے تو سمجھ میں آتا ہے نا۔ یہ خیر یہ الگ مسئلہ ہے، آپ تو سمجھتے ہیں ان مسئلے مسالوں کو، ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، کون احمد رضا؟ جو عاشق رسول ہے، عاشق آل محمد ہے۔ میں اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ سنا ہوں، اجازت نہیں ہے؟ اجازت چہرے سے تو نہیں لگی اجازت۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا سادات کی محبت، ان کا ادب احترام، آپ نے پہلے جملے میں کیا لکھا؟ یہ احقر، یہ فقیر خود آل رسول کا غلام ہے۔ اور میں چلو یہ تو آپ کو سب کو معلوم ہے کہ آپ نے اپنے فتویٰ میں کیا لکھا ہے، فتویٰ رضویہ میں صاحب لکھا ہے نا کہ آل سے جو دور ہیں، جو دشمن آل رسول ہیں، وہ تین ہیں قسم کے، یا تو منافق ہے، یا تو حرامی ہے، یا تو حیضی بچے ہیں۔ یہ میں نے نہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ مگر اعلیٰ حضرت کا ایک اخلاق جو ہے نا، یہ میں آپ کو بس چھوٹا سا واقعہ پیش کر اجازت چاہوں گا۔ جبل پور گیا، وہاں پر ایک نور الحق، مفتی نور الحق صاحب، ابرار الحق صاحب، نور الحق یا ابرار الحق دو میں سے وہ صاحب موجود تھے آپ کی خدمت میں۔ اب اعلیٰ حضرت کو اپنی بیٹیوں کے لیے 2 کان کی بوندیاں چاہیے تھی۔ کیا چاہیے تھی؟ بولے یار، بوندیا جسے ہم ایئر رنگس کہتے ہیں، ہے نا، کہتے ہیں نا۔ تو اعلیٰ حضرت کو چاہیے تھی، تو آپ نے مفتی برہان الحق کو بلایا، کہا کہ بھئی مجھے 2 خوبصورت بالیاں چاہیے، 2 جوڑ اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے۔ آپ گئے بازار میں لے کر آ گئے۔ جب لے کر آئے تو حضرت برہان الحق مفتی صاحب کی 2 بیٹیاں اعلیٰ حضرت کے سامنے بیٹھی تھی۔ جب وہ بوٹیاں لائے، ایئر رنگس لائے نا، بوندیاں، تو وہ دونوں بوندے لیے اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے مفتی برہان الحق کی دونوں بیٹیوں کے کان میں پہنا، اور آپ نے انہیں بڑی دعائیں دی۔ اس کے بعد آپ نے مفتی صاحب سے فرمایا کہ اس کا ہدیہ کیا ہے؟ سنیے گا ذرا بات، یہ آج کل کے لوٹ مار والے مولوی اور اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اس کا ہدیہ کیا ہے؟ تو مفتی صاحب عرض کرتے ہیں سرکار دے دیا، ہدیہ دے دیا۔ اب اعلیٰ حضرت نے 2 بیٹیوں کے کان میں، جو مفتی صاحب کی بیٹیاں تھی، چیک کرنے کے لیے جو بندیاں پہنائی تھی نا، وہ اتروائی نہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان بیٹیوں کے کانوں میں بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، یہ بوندے آج سے بیٹی تم رکھو۔ اور تاریخ میں آتا ہے اعلیٰ حضرت نے اس ہدیے کا پیسہ
اس بوندوں کا پیسہ اپنی جیب سے عطا فرمایا. میں نے کہا مولویوں سیکھو، وہ تو دینے والا مولانا تھا، تو لوٹنے والا مولانا ہے. اگر سیکھنا ہو تو اعلیٰ حضرت سے یہ جذبہ سیکھو، اعلیٰ حضرت کی سیرت سے یہ سیکھو. اعلیٰ حضرت کی سیرت سنیوں کو جھگڑانے کے لیے نہیں، سنیوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اعلان سماعت فرمائیے. انشاءاللہ 21 سپٹمبر، 22 سپٹمبر اور 23 سپٹمبر 3 دن کے لیے شہزادہ غوث اعظم، جانشین خطیب دکن، خارجیوں کے لیے ننگی تلوار، صاحب مثل ذوالفقار حضرت سید آل مصطفیٰ قادری المعروف حضرت علی پاشا، انشاءاللہ 22 کی شب، 22 سپٹمبر کی رات یاد امام حسن. ایک اور مروڑ خارجیوں کے کیمپ میں، ایک اور بھوچال، فضائل امام حسن مجتبی. 22 سپٹمبر تاریخ آپ کو یاد رکھنی ہے. اور ٹھیک 9:45 پر تلاوت قرآن ہو جائے گی. پابندی سے آپ کو آنا ہے اور حضرت کا استقبال بھی کرنا. 21 کو انشاءاللہ وہ شیڈول آپ کو مل جائے گا. اللہ ہمیں سادات کی محبت سے سرشار فرمائے. تمام دل سے ایک دوسرے مسلمان کے لیے قدرت کی نا دور فرمائے. السلام علیکم صلاۃ السلام علیکم. اے حبیب احمد مجتبی